میں ان مرثیوں کو مطالعہ کر رہا ہوں تو مجھے یہ قدیم نظر نہیں آ رہا. اگر میں یہ بات آپ سمجھا سکوں کہ وہ مجھے قدیم نظر نہیں آ رہا ہے تو ان میں کیا بات نظر آ رہی ہے مجھے کہ وہ مجھے قدیم نظر نہیں آ رہا ہے. دیکھیے سندھی مرثیے کا مسئلہ یہ ہے کہ سندھی مرثیہ مسئلے کی صنف کے اندر اس بات کو تلاش کرتا ہے کہ روحانی شعور کہاں ہے، روحانی شعور کی کھوج میں، اور روحانی شعور کے ساتھ وہ جدید دور کے لیے نئی وسعتیں اور نئی جہتیں دیتا ہے جو کسی مرثیے میں نہیں ہے. مرثیہ ایک دور کے لیے ہوتا ہے، ایک معاشرے کے لیے ہوتا ہے. کبھی یہ نہیں ہوتا کہ اس کو مرثیہ جو ہے نئی وسعتیں اور نئی جہتوں پر بات کرے، لیکن ہم دیکھتے ہیں مرثیوں میں نئی وسعتیں اور نئی جہتوں پر بات ہے، معاشرے کی بھی بات ہے. دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ شاہ لطیف کے سرخ ڈاروں کا ہے. شاہ لطیف نے سرخ ڈاروں کس معاشرے میں لکھا؟ خادم سمرو صاحب کی کتاب میرے پاس پڑھی ہوئی ہے سرخ ڈاروں. اس میں افضل حیدر صاحب نے جو اب جسٹس بھی ہیں اس پہ اس کا مقدمہ لکھا تھا اس کتاب میں. تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ سرخ ڈاروں لکھا کیوں گیا، سرخ ڈاروں لکھنے کا مقصد کیا تھا. تو جو میں سمجھا اور میرا جو نظریہ ہے کہ اورنگزیب کا مذہبی تعصب مغلیہ سلطنت کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا، اور وہی اورنگزیب کا مذہبی تعصب جب سندھ میں داخل ہوا تو وادی مہران کا سب سے بڑا سوشلسٹ صوفی شاہ عنایت شہید ہوا جس وقت شاہ لطیف کی عمر 28 سال ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کروڑوں نے کیا کیا ظلم کیے کہ جو اورنگزیب کی فکر کے زیر اثر تھے. تو یہ دیکھنا ہے کہ شاہ لطیف نے جو سرخ ڈاروں لکھا ہے جو گو کہ مکمل نہیں ہے، ابھی بہت سا سرخ ڈاروں لوگوں کے سینوں میں موجود ہے، چمڑوں پہ لکھا ہوا ہے، کاغذوں پہ لکھا ہوا ہے، لیکن جو بھی ہمارے سامنے آیا اس کا ایک نظر آ رہی ہے بات کہ سندھ کا سرمایہ دار طبقہ، وہ جو فیوڈل لارڈز تھے، وہ جو سرمایہ دار تھے، جو مذہبی سامراجیت کی بات کرتے تھے، جو مذہبی سامراجیت کی بات کر کے شاہ عنایت کی سوشلزم کے خلاف تھے، وہ لوگ جو نہیں چاہتے تھے. آپ دیکھیے اسی کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ جب شاہ کی عمر 28 سال ہے اور شاہ عنایت کو جب شہید کیا گیا تو اس وقت نعت پر، موسیقی پر، تمام چیزوں پر پابندی لگا دی گئی. شاہ کی عمر جب 28 سال ہے، نعت، موسیقی، تمام چیزوں پر پابندیاں لگتی ہیں. اسی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ہوا کہ تعزیے کے جلوس پر بھی پابندی لگائی گئی. یعنی اورنگزیب کی تعصبانہ فکر کے اثرات سندھ میں شروع ہو گئے تھے. لیکن سندھ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ابا قبا کامیاب نہیں ہوتا، یہاں پر ابا قبا کامیاب نہیں ہوتا. ہاں پاور آف اسٹیٹ کے تحت جو وقتی ہوتی ہے، اسٹیٹ کی پاور، حکومت کی طاقت وقتی ہوتی ہے کہ تعزیے میں پابندی لگ گئی. ہماری ہلی چلی جو روایات ہیں ان پر پابندی لگی، شہنائی کو حرام قرار دیا گیا، نعت کو حرام قرار دیا گیا، موسیقی کو حرام قرار دیا گیا، غیر مسلموں کی عبادت گاہوں پر پابندی لگا دی گئی. یہ تمام چیزیں تھیں، لیکن یہ متاثر حکومت کر رہی تھی، لیکن وہ سندھ کی ہلی چلی کو روک نہیں سکے، ان کے لیے ممکن نہیں تھا. اس لیے آپ دیکھیں کہ مولوی ہر زمین پر کامیاب ہوتا ہے، سندھ کی زمین پر کامیاب نہیں ہوتا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں، اسپرچل ارتھ ہے. یہاں پر صوفی کامیاب ہے، فقیر کامیاب ہے. اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم انا پرست لوگ نہیں ہیں، ہم ہاتھ جوڑ دیں، ہم میں انا نہیں ہے، ہمیں میں کی نفی ہے. اور مولوی تکبر کے بغیر مولوی بنتا ہی نہیں ہے جب تک اسے جاننے کا تکبر نہ ہو، اور صوفی جب تک صوفی نہیں بنتا جب تک اس میں نہ جاننے کی عاجزی نہ ہو. تو بات یہ ہے کہ بڑی کوشش کی گئی بادشاہوں کی طرف سے کہ اس کو بھی تھیوریٹیکل اسٹیٹ بنایا جائے یا تھیوکریسی کا غلبہ ہو، لیکن یہاں پر تھیوکریسی کا غلبہ نہیں ہو سکا. وقتی طور پر ہوا، شاہ عنایت کی شہادت ہوئی، صوفیوں کو شہید کیا گیا، لیکن شاہ لطیف تمام چیزوں کو دیکھ رہے تھے، تمام چیزوں کو دیکھ رہے تھے. تو سرخ ڈاروں کے اندر وہ تمام کیفیات موجود ہیں، تمام کیفیات. اور شاہ رسالوں میں بھی آپ دیکھیں گے وہاں بھی کریکٹر بنا کر
وہ تمام باتیں کی گئی ہیں. اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر سسی کو سسی بننا ہے تو اسے فنا کا خاتمہ کرنا پڑے گا. وہاں یہ بتایا گیا کہ اگر سونی کو سونی بننا ہے تو اسے طلب کی انتہا تک پہنچنا پڑے گا, مطلوب تک پہنچنا پڑے گا اور اپنے آپ کو پار کرنا پڑے گا, فنا کرنا پڑے گا. اور سرکرداروں میں یہ بتایا گیا اگر تمہیں فنا سے بقا کا سفر دیکھنا ہے تو حسین کے علاوہ کچھ نہیں ہے, کیونکہ بقا در فنا کوئی چیز نہیں ہے, فنا در بقا ہر چیز ہے. اگر فنا سے بقا کا سفر ہے تو پھر حسین کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو وہ تمام محرومیاں تھی سندھ کے اندر سرمایہ داروں کی جو آج بھی نظر آ رہی ہیں. یہ بات تو بات ہے شاہ کے دور کی, لیکن وہ باتیں آج بھی نظر آ رہی ہیں. آج بھی فیوڈل لارڈز ہیں, آج بھی وڈیرے ہیں, آج بھی سرمایہ دار ہیں, آج بھی حکومتی سوچیں ہیں. تو پتہ چلا کہ شاہ کا مرثیہ رکا نہیں ہے, ایک عمل تسلسل. سرکرداروں کو ہم روک نہیں سکتے, شاہ کے کلام کو, صلاح شاہ کی تھاٹس کو ہم محدود نہیں کر سکتے, کیونکہ اس وقت بھی محرومیاں یہی تھی, آج کی محرومیاں بھی یہی. تمام چیزیں یہی نظر آ رہی ہیں کہ جہاں افکار کی باتیں جدید سوچیں نئی نئی سوچیں پروان کریں, اور جب افکار تازہ کی ہواؤں کو روک دیا جائے گا تو پھر ملا ازم کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اللہ کا شکر ہے کہ سندھی مرثیہ ملا ازم کی پلیدگی سے پاک ہے. بہت سے مرثیوں پہ ملا ازم کی پلیدگی غالب آ گئی ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سندھی مرثیہ, سندھی اپروچ ملا ازم کی پلیدگی سے پاک ہے, جہاں ملا ازم کا کوئی راستہ نہیں ہے. اس لیے عزیزان گرامی مرتبہ بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو عزاداریاں ہیں, یہ جو یا حسین کے سلسلے ہیں, یہ جو عزا خانے ہیں, یہ ہمیں کسی مغل تغلق بادشاہ نے نہیں دیے, کسی اورنگزیب کے مذہبی تعصب نے نہیں دیے, یہ ان صوفیہ نے دیے ہیں کہ جن کے مزارات آج بھی ہدایت کی شمع کی طرح روشن ہے. ان فقراء نے پروٹیکٹ کیا ہے عزاداریوں, انہوں نے عزاداریوں میں اپنے آپ کو فنا کیا. تو میرے بھائی, سندھی مرثیہ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ مرثیہ یا حسین فرقہ نہیں ہے, بلکہ یا حسین انسانیت کی آواز ہے, شعور کی غذا ہے, قلب کی غذا ہے. عزیزان گرامی مرتبہ, یہ ہے سندھی مرثیہ, فکر, روحانیت اور اس کا ایک سوچ. اب میں محترم خادم سمرو صاحب سے کہوں اس موضوع کو بھائی محمد علی محمد صلوات. سب खां पहिरीं त मां तमामु महिरबाननि खां जेके हिते आया आहिनि उन्हनि जो तमामु घणो शुक्रगुज़ार आहियां. हिन हुसैनी मजलिस में शरीक थिया आहिनि. बसि मां सिर्फ़ु शाह लतीफ़ जो हिकिड़ो शेर पढ़ंदुसि. हसन अमीर हुसैन खे रुनो टिन टोल हर माण्हू झंग गिरनि उभ में मर. इहे त थी आहे शरई तौरु असांजे लाइ क़बूल आहे, लेकिन शाह जेको हिकिड़ो लफ़्ज़ चए थो न, उहो एॾो वॾो महराज आहे, एॾो वॾो महराज आहे. हर माण्हुनि झंग मिरुनि. मिरूं जेको आहे असां जे लाइ नालो वठण बि उन जे लाइ जेको आहे उहो चवंदो हराम आहे असां लाइ. ऐं शाह लतीफ़ थो चए त हुसैन खे मिरूं बि रुना, हुसैन खे सूअर बि रुनानी. शाह थो चए पखियुनि पाण पछाड़ियो त लॻियो होत वञनि. पखियुनि में मलाइका. त हीअ अज़ादारी सिर्फ़ु इंसान नथो करे. शाह थो चए त मिरूं बि कनि था, परिंदा बि कनि था, मलाइक बि कनि था. दुनिया में जेका साह वारी शइ आहे, जेका बग़ैर साह जी उहा हुसैन खे रोए थी. छाकाणि त ग़म हिकिड़ी अहिड़ी शइ आहे जेसिताईं दर्द नथो अचे, जेसिताईं दर्द नथो अचे ओसिताईं तव्हांखे दुनिया जी ख़बर ई नथी पए. जेसिताईं माण्हूअ खे दर्द नथो अचे उन में शौर नथो अचे, उन में आगही नथी अचे. ऐं जेसिताईं आगही न ईंदी ईअं ई हूंदो जेको माण्हू
तमामु घणो भोलू पहलवान त थी वञे, पर हुन में शऊर जी आगही न अचे। जेसि ताईं शऊर जी आगही नथी अचे तेसि ताईं हुसैन सम्झणु ॾुखियो आहे। ऐं शाह जो आख़िरी लफ़्ज़, पढ़ियो था पढ़नि कढ़नि की न कुॾू बसी, पाणा ॾोह चढ़नि जीअं वर्क वराई मित्रो। शाह चए थो पढ़ियो पिया पढ़नि, लेकिन मन सां हुसैन खे नथा सम्झनि। पाणा ॾोह जीअं वर्क वराईंदा था वञनि तीअं ॾोहारी थींदा था वञनि। उन करे हुसैन खे सम्झण लाइ मन खे साफ़ करणो पवंदो, ऐं जेसि ताईं असां पंहिंजो मन साफ़ नथा कयूं